میں ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو اصل بات ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ مگر جو توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لے اور اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے، ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، جس کا خاتمہ بالکفر ہوا ہو اس پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، ان کے عذاب میں نہ تو تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ آگے پھر توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین کی کیسے پیدائش ہوئی، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیاں بنائی گئی اور جہازوں کا رواں دواں ہونا سمندروں کے اندر، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا، لٹکے رہنا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائد کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات کا ظاہر کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے پھر حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ پھر چار چیزیں ایسی ہیں جو قطعی طور پر حرام ہیں، ان کا بیان ہوا۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو جس کی موت ہو گئی ہو، فوت ہو گیا ہو۔ اور نمبر دو، ذبح کے وقت بہنے والا خون، یہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا 177 نمبر آیت کے اندر کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق اور مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اصل نیکی مشرق مغرب طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا یا اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا، یہ اصل نیکی نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یوم قیامت، ملائکہ، تمام کتابوں، سارے انبیاء پر ایمان لانا، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ، زکوٰۃ اور ہر مصیبت کے وقت صبر، استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعویٰ ایمان میں سچے اور متقی ہیں۔ آگے اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 183 اور 185 میں قرآن کریم کا
کا نازل ہونا اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزے کے چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے۔ جو بندہ بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے وہ عارضی طور پر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو رخصت دی گئی ہے، اور بعد میں اس کی قضا ہوگی۔ یہ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور اس امر کا بھی بیان کیا گیا ہے، جو شخص انتہائی ضعیف العمر یعنی کہ بوڑھا ہو چکا ہوا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، شدید بیماری ہے، کافی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزے کی کیا کرے جی؟ اس کا فدیہ دے گا۔ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا وہ دے گا، جس میں تقریباً 240 روپے اس بار فطرہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جو روزوں کا فدیہ ہے، اگر کوئی بندہ 30 روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، تو وہ روزوں کا فدیہ دے گا 7200 روپے۔ 7200 روپے۔ جو بندہ کمزور ہے، ضعیف ہو چکا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بالکل کہہ دیا کہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بیماری ہے شدید قسم کی، تو وہ پھر روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اور پھر رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح تک روزے کی پابندیوں کی استثناء کا بیان ہے کہ روزے کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے کچھ نہیں کھانا پینا، یہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اعتکاف کے بارے میں بھی مختصر طور پر اجمالی طور پر اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر قبری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا بھی تعین کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ آگے حج کے بعض اور عمرے کے مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تمام احکام کو پنڈوں ان قبول کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو پنڈوں ان قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں آپ قبول کر لیں، اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں انہیں آپ رد کر دیں۔ آیت نمبر 213 بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے۔ اصل کیا ہے؟ اصل کے اعتبار سے ایک تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب دی، اور اس کے بعد انسانیت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار، اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے ایمان کا دعویٰ صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جنت میں تو جانا ہے، ٹھیک ہے جنت میں تو جانا ہے، لیکن ہم ایسے کام ہی نہ کریں۔ اس کے لیے آپ کو مشکلات برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ جنت میں آپ کو لے کر جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نہ تو نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ حج ادا کریں، نہ زکات ادا کریں، بس ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ اور آگے آیت نمبر 221 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے۔ اور آگے پھر اس امر کا بھی بیان کیا گیا ہے 222 آیت میں، ایام مخصوص یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت کو منع کیا گیا ہے۔ 225 آیت نمبر میں اس امر کا بھی بیان ہے، اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا اور
نیکی تقوی لوگوں کی خیر خواہی سمجھنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ ارادے سے کھائی گئی، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے بیان ہوا کہ الہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ کیا ہوگا، ایک طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بائنہ۔ اور آگے یہ بتایا کہ متعلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آگے یہ بھی حکم ہوا، بیان ہوا کہ 2 صحیح طلاقیں خواہ الگ الگ دے دی جائیں یا ایک ساتھ دے دی جائیں، بعد میں شوہر کو ایک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی یا براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں رہی، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو اس صورت میں وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں خلا کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے ازواجی تعلقات قائم رکھنا نہایت دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے تو اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، اور خلا ایک طلاق بائنہ کے حکم میں ہے۔ اور اسی طرح آگے مزید جو ہے فرمایا کہ شوہر کی وفات کی صورت میں بیوہ صرف نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو یا اس میں ازواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہو کہ عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، یعنی کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو بیوی کی عدت کتنی ہے، 4 ماہ 10 دن۔ عدت گزارنے کے بعد بیوہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے، اس کے بعد وہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، وہ آزاد ہے۔ عدت کے زمانے میں عورت کو صحت کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ جب عورت عدت میں ہے تو اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا یہ حرام ہے، اور ایام عدت میں موجودہ کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، یعنی عدت میں پیغام بھیجنا بھی حرام ہے اور نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ اشارات اور آیات میں ارادہ نکاح کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ آگے آخری 2 آیتیں ہیں 237 میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا ہو مگر رخصتی عمل میں نہ آئی ہو اور ایسی خلوت بھی نہ ہوئی ہو جس میں ازواجی تعلق میں کوئی معنی نہ ہو تو ایسی عورت کو طلاق دینے کی صورت میں مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، اور اس پر عدت بھی عائد نہیں ہوگی، یعنی جس کا نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی خلوت بھی نہیں پائی گئی تو اس کا نصف مہر جو ہے حق مہر وہ نصف ادا کرے گا، اور اس پر عدت کی پابندی نہیں ہے، اس پر عدت کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ آگے دوسری 238 میں سب نمازوں خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کرو، فرمایا کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور خوف کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنے کی رخصت کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے گروہ پر بہت طاری کرنے اور پھر حملہ کرنے کا بیان